شعور بند بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نور القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں قرآن مجید کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور سابقہ پروگرامز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کرنے کے بعد ہم نے پھر سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، اور سورہ بقرہ کا تقریباً پہلا رکوع آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا۔ اس کی وضاحت کے متعلق کچھ کلام کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد کفار کی جو مذمت ہے اس کو ذکر کیا گیا، ان کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے بقیہ جو آگے آیات ہیں، تقریباً 13 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل میں ایمان تو موجود نہیں تھا، لیکن وہ زبان سے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور وہ اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ گویا وہ مسلمان ہیں۔ تو یوں اپنے دل میں موجود ایک کفر کو چھپا کر زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق سے تعبیر کیا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ یہ اپنی زبان سے کچھ کہتے ہوں تب بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے دل میں حقیقتاً ایمان موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوں۔ اس کے شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایمان والوں سے جب ملاقات کی تو ان کو ملاقات کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ ہم تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنے کا مقصد گویا کہ مسلمانوں کو ایک دھوکے میں مبتلا کرنا تھا، کیونکہ یہود بھی اپنے اعتبار سے، نصارہ بھی اپنے اعتبار سے قیامت کے دن پر اور آخرت کے دن پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو قیامت پر ایمان ہے یا اللہ رب العزت پر ایمان ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی وہ اس بارے میں بھی ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ آخرت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہود کے علاوہ کسی اور کی بخشش ہوگی ہی نہیں۔ تو اب آخرت پر بھی ان کا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ پر جو ایمان لانے کے تقاضے ہیں وہ اس کو بھی پورا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے کر آئے، ہم تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا کہ یہ زبانی طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں، اور تمہیں اس وہم میں مبتلا کر رہے ہیں کہ گویا وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں پر چونکہ منافقین کا تذکرہ ہے تو تھوڑا سا منافقین کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شریعت مطہرہ نے ایمان کی مختلف اعتبارات کی وجہ سے لوگوں کے مختلف احکامات بیان کیے ہیں۔ جیسے آپ اور میں الحمدللہ زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو جو احکامات بیان فرمائے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دل میں بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہمارے قلبی اعتقادات ہماری زبان سے ادا ہونے والے امور کے مخالف نہیں ہیں، تو ہم الحمدللہ ظاہری طور پر بھی مسلمان ہیں، باطنی طور پر بھی مومن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کا وصف رکھنے والوں کے لیے بھی کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور آخرت میں بھی اس طرح کے اوصاف رکھنے والوں کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور دل میں بھی ان کے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم موجود نہیں ہے، اور اسلام کے لیے کوئی محبت ان کے دل میں موجود نہیں ہے، جیسے کہ کفار۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دنیا میں بھی ہم قلبی تعلق تو کم از کم قائم کر ہی نہیں سکتے، اور اگر مجبوری ہو تو پھر ظاہری رویہ اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ ظاہری رویہ اختیار کرنا بھی ان کے ساتھ منع ہوتا ہے، اور یہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں مزید کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، تیسرا طبقہ جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں نفاق موجود ہوتا ہے، وہ دل میں ایمان نہیں لے کر آتے، دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ گویا وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ گروہ منافقین کا گروہ کہلاتا ہے، اور ان کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ چونکہ ان کے متعلق ان کے قلبی معاملات پر ہمیں اطلاع نہیں ہو سکتی کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اب جب زبان سے کوئی اقرار کر لیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ چنانچہ یہ دنیاوی اعتبار سے ان پر اسلام والے احکامات نافذ ہوں گے، ان کو مسلمان سمجھا جائے گا، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا جائے گا، یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کی جنازہ بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے قلبی معاملات سے واقف ہے، چنانچہ ان کو آخرت کے اندر بہت زیادہ ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کا کفر اتنا شدید ہے کہ اگر دنیا میں انہوں نے مسلمانوں سے میل جول کر کے اپنے اسلام کو ظاہر کر کے کوئی بینیفٹ حاصل کر بھی لیا، تب بھی وہ آخرت میں انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے اور دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ تو ایسے افراد کے لیے پھر حکم یہی ہے کہ ان کے لیے آخرت کے اندر بہت زیادہ خسارہ ہے۔ اب یہاں پر امام رازی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں اتنا سخت حکم بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کی بھی آگے، کفار سے بھی زیادہ سخت ان پر عذاب ہوگا، اور یہ انتہائی نچلے درجے میں جا کر آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے امام رازی فرماتے ہیں کہ ان کا کفار جو کھلے اعلانیہ کافر ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منافق شخص جو ہوتا ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان تلبیس کرتا ہے، یعنی دونوں کو ملا دیتا ہے، کفر اور اسلام کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اعلانیہ کفر کر رہا ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان تلبیس نہیں کرتا، وہ اپنے کفر کو اعلانیہ ظاہر کرتا ہے تو اس کا فتنہ بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح کافروں کا جو انداز ہے وہ بظاہر یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کا ہے کہ وہ اعلانیہ اور جو بات دل میں موجود ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے حق میں اپنے اعتبار سے جھوٹ کو ناپسند کر رہے ہیں، لیکن منافق اپنے دل میں موجود بات کو چھپا کر زبان سے کچھ اور کہتا ہے، دل میں کچھ اور رکھ رہا ہے، تو اس نے کفر کے ساتھ ایک اور گناہ یعنی جھوٹ کو بھی ملا لیا، اس لیے ان کا کفر زیادہ شدید ہے۔ اسی طرح اگر ہم کفار کے انداز کو دیکھیں تو کفار کا انداز ایک بہادری والا بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ جب کفر کر رہے ہیں تو بالکل نڈر ہو کے کفر کر رہے ہیں، تو اگرچہ ان کا یہ نڈر ہو کر کفر کرنا بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم منافقین کو دیکھیں تو وہ بالکل بزدلوں والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، ایسی بزدل خواتین والا رویہ کہ جو ڈر کے مارے اپنی اصلیت کو چھپا رہی ہوں اور کسی دوسری چیز کو ظاہر کر رہی ہوں، تو اس طرح کا ان کا طرز عمل ہے، لہٰذا ان کا جو کفر ہے، ان کا جو نفاق ہے وہ اعلانیہ کفار کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ یہاں پہ یہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کفار نے، یہ جو منافقین تھے، انہوں نے زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، آخرت کے دن پر ایمان کا اظہار کیا، اور اگر ان کا تعلق یہود سے تھا تو وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے بھی تھے، لیکن اللہ اور ایمان پر آخرت رکھنے کا جو طرز عمل ان کا تھا وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق مکمل نہیں تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن اس ایمان رکھنے کے جو دیگر تقاضے تھے وہ اس کو پورا نہیں کر رہے تھے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، نمازیں بھی ادا کر رہا ہو اور اسلام کے دیگر احکامات پر بھی عمل کرتا ہوا نظر آئے، لیکن اس کے عقیدے شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہ ہوں، تو چاہے وہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے ہماری شریعت مطہرہ نے ایک معیار ہمیں دے دیا کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا
انکار کرتا ہے تو اس ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضروریات دین کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ وہ امور کہ جو اہل اسلام کے درمیان اس بات پر تمام اہل اسلام اس پر متفق ہوں کہ یہ دین کا حصہ ہے، علماء بھی اس کو جانتے ہوں، ان کی صحبت میں رہنے والی علم دین سے شغف رکھنے والی عوام بھی اس کو جانتی ہو، تو اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرے اور وہ یہ کہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی نبی کا آنا ممکن ہے، اور پھر چاہے اس کے اندر کوئی تعویلات کرتا رہے کہ وہ ذلی نبی آتا ہے، کوئی بروزی نبی بھی آ سکتا ہے، تشریح نبی آ سکتا ہے، غیر تشریح نبی آ سکتا ہے، یا اس طرح کی کوئی دوسری تعویلات کرتا رہے، تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم کرنا یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس کے اندر تعویلات کرتا ہے اور اس کے اندر مختلف معنی کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا شخص چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کہتا رہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مان سکتے۔ اگر ہم اس کو مسلمان مانیں گے تو یہ ہمارے لیے ایمان کا خطرہ بن سکتا ہے، ہمارے ایمان پر اس کی وجہ سے ضرب آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء میں سے دیگر انبیاء کے مقابلے میں کسی غیر نبی کو افضل تسلیم کرے، کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیگر انبیاء کے مقابلے میں ظاہر کرے، تو ایسا شخص بھی ضروریات دین کا منکر ہے۔ اب اگر وہ ضروریات دین کا انکار کرنے کے بعد بھی یہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اب اس نے ایک ایسی چیز کا انکار کر دیا کہ جو شریعت کا تقاضا تھا جس کو ایکسیپٹ کرنا، اب وہ اس کو قبول نہیں کر رہا، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا، اور ایسے شخص کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم بھی یہی کہیں گے کہ وما ہم بمؤمنین، چاہے وہ اپنی زبان سے کتنا کہتا رہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں تو نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی بھی مانتا ہوں، سابقہ انبیاء کی تعظیم بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ضروریات دین کو نہیں تسلیم کرے گا، تو اس کے یہ زبانی دعوے، اس کے یہ زبانی اقرار کسی کام کے نہیں رہیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بیان فرما دیا۔ تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھا جائے۔ عموماً ہمارے یہاں پر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار آپ تو فلاں کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ فلاں کے بارے میں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آپ فلاں کو کافر قرار دے رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علماء کسی شخص کو کافر نہیں کہتے، بلکہ کوئی شخص دائرہ اسلام سے جب باہر نکل جاتا ہے تو علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ شخص باہر نکل چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خود اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہو اور گھر میں رہنے والے اس کے بارے میں اطلاع دیں کہ یہ گھر سے باہر نکل چکا ہے، تو یہ اطلاع دینے والوں کو نہیں کہا جائے گا کہ تم نے فلاں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اسی طریقے سے شریعت کا ایک معیار ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اس معیار پر پورے چلو گے تو دائرہ اسلام میں داخل تصور کیے جاؤ گے، اس معیار کو چھوڑ دو گے تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جاؤ گے۔ اب اگر کوئی شخص باہر نکلتا ہے اور علماء اس کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں تو علماء نے کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کافر نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود کافر ہوا اور خود اس نے انکار کیا، وہ باہر چلا گیا، تو علماء نے اطلاع دے دی کہ اس کے عقیدے کے اندر اب خرابی آ چکی ہے اور اس کو فوراً اندر آنا چاہیے، اس کو فوراً تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ تو اب یہ علماء کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بارے میں اطلاع دیں۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص، ہمارے یہاں پر یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ یار دیکھیں وہ تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا کہ یہ ساری باتیں ایک طرف ہوں اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار ہو تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک اور صفت کو ذکر کیا کہ منافق اپنی طرز عمل سے کرنا کیا چاہ رہے تھے، انہوں نے منافقت کیوں اختیار کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی منافقین کا یہ جو نفاق تھا وہ اصل میں منافق اللہ رب العزت کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دھوکہ دینا یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کی اپنی ذات سے زیادہ اس کے باطن کو بھی جانتا ہے کہ وہ باطنی امور میں کیا کیا خیالات رکھتا ہے، کون کون سے وساوس اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔
تو یہاں پر مفسرین نے بیان فرمایا کہ حقیقتاً یہاں پہ منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، اور نہ ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ یعنی منافقین کے اس طرز عمل کی بہت زیادہ خرابی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کا یہ طرز عمل، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا، یہ اس بات پر عمل کرنا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے سامنے ہم اپنا ایمان ظاہر کریں گے تو مسلمانوں کی طرف سے جہاد یا قتال کے اندر جو پریشانیاں کفار تک پہنچتی ہیں، کفار پر جو حملہ کیا جاتا ہے، اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ یعنی جب بھی مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جہاد ہوگا تو مسلمان یقیناً پھر اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح مال غنیمت جب بھی جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوگا تو ان منافقین کو اس کے اندر بھی حصہ مل جائے گا، منافقین وہاں پہ بھی بینیفٹ حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کے راز معلوم کر کے اپنے جو کفار دوست تھے ان تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ ان کی کچھ ایسی سوچ تھی، ایسی کچھ فکریں تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور پھر جا کر مسلمانوں کے راز دوسروں تک افشا کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیں گے، ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور ان کے لیے جب یہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کر رہے تھے تو ان کے لیے آخرت کا عذاب تیار ہوا۔ تو اب منافقین جو یہ طرز عمل کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، بظاہر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے لیے عذاب کو تیار کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کی غفلت بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ بعض اوقات انسان کچھ ایسی خطاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ ایسے طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے خسارہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ آگے چل کر اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ منافق ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے آگے مزید یہ فرمایا کہ اس کا شعور ان کو کیوں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے شعور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب۔ اب یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شعور نہیں۔ اب ان کے شعور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ اس طرح کی غلطیاں کر رہے تھے، اس طرح کی خطائیں کر رہے تھے اور اپنے لیے عذاب کو تیار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کو جو اپنی غلطیوں کے باوجود اس بات کا شعور حاصل نہیں، اس بات کا احساس نہیں کہ وہ اپنی آخرت کی تباہی کے لیے سامان کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل بیمار ہو چکا ہے، ان کے قلب میں مرض آ چکا ہے۔ تو اب مرض کے قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے دل میں بیماری کا مطلب یہ ہے، اور قلب کے اندر مرض کے دخول کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو حقیقی کیفیت ہوتی ہے، دل کا جو اصل کام ہوتا ہے، وہ کام دل اپنا نہ کرے اور دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ قلب کا اصل کام یہ ہے، دل کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، لیکن جب اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، جب دل کے اندر بیماری آ جاتی ہے، تو وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس کی معصیت کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ انتہائی سیاہ ہو کر ایسے کاموں کو سر انجام دینے لگتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کاموں کا چونکہ ان کاموں کی وجہ سے دل کے اندر سیاہی چھا جاتی ہے، دل بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے اندر سے وہ احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تباہی کے بارے میں بھی کچھ سوچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین کے دل میں مرض ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ اب وہ مرض کیا تھا، کیوں ان کا دل خراب تھا؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعزازات، جو مناصب عطا کیے گئے تھے، دراصل یہ منافقین ان مناصب کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا انکار کرنے لگے، اور آپ کی شان و شوکت سے ان کو غم لاحق ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غم میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو اور بلند فرماتا تو ان کا حسد اور بڑھ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو عظمت عطا کر کے ان منافقین کے دل میں جو موجود مرض تھا ان کو اور بلند کر دیا، اور اب آخرت میں ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کفار اور منافقین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد رکھتے تھے، آپ کی شان و عظمت کے بیان کو، آپ کی شان و عظمت کے اظہار کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے دلوں میں بیماری آ چکی تھی، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں سابقہ کتب میں دیکھنے کے باوجود بھی، اگر یہ یہود سے تعلق رکھتے تھے، نصارہ سے تعلق رکھتے تھے، تو عظمت مصطفیٰ سابقہ کتب میں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے منکر تھے۔ تو اسی طرح آج کے دور میں بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو پڑھتے بھی ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود توحید کے نام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے منکر ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کی طرف سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہیں پر مقابلے میں یہ لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی طرف عیب کو منسوب کرنے کے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہمارے دور میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم ہے۔ تو اگر کوئی شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے، آپ کی عظمت کی اظہار کی بجائے سرکار کی ذات پر تنقید کرتا ہو، اور اس کی تنقید اتنی شدید ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے، تو پھر اس عذاب کا وہ شخص بھی مستحق ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کو یہ عذاب ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے، اور وہ جھوٹ ان کا یہی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور صفت بیان فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تو خبردار بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر فساد کا مطلب پہلے سمجھ لیں تاکہ ہم اس کے متعلق جو پھر آگے کلام ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کو جب یہ کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، ان کا فساد یہ تھا کہ وہ زمین میں گناہ کرتے تھے، اور وہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس سے جو فائدے حاصل ہونے والے ہوں، وہ چیز جس مقصد کے لیے عطا کی گئی ہو، اس چیز کے فوائد کو ختم کر دینا، یہ اس چیز کو فساد میں مبتلا کر دینا ہے۔ تو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہائش اس لیے عطا کی، زمین میں اسباب اس لیے عطا کی کہ ہم ان کو استعمال کریں، اور ان کو استعمال کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور بندگی کی طرف بڑھ سکیں۔ اب اگر کوئی شخص زمین کے اندر معصیت کو پھیلائے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو پھیلائے، بری باتوں کو پھیلائے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ زمین میں موجود اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف منتقل کر رہا ہے، تو وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ تو ایک فساد تو منافقین کا یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، لوگوں کو دین مدین کے احکامات سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا ایک بہت بڑا فساد ان کا یہ تھا کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اور دوسری طرف وہ جا کر کفار کے ساتھ ملاقات بھی کرتے، مسلمانوں کے راز ان کے سامنے ظاہر بھی کرتے۔ تو اس سے کفار کے سامنے کفار کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شاید مسلمان کوئی بہت کمزور ہیں، تو مسلمانوں کی کمزوری ان کے سامنے ظاہر ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فساد سے تعبیر کیا۔ پہلے تو اس پر تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین کے اندر گناہ کے کاموں کو پروان چڑھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو
الیکٹرانک میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی ایسا موقع ہو کہ جہاں پر گناہوں کو عام کیا جائے، تو وہ زمین میں فساد فی الارض کہلائے گا۔ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے لیے اسباب کو پیدا کرنا بہت بڑا فساد ہوگا۔ اسی طرح ہمارے کچھ مسلمان بھائی اور بہن کفار سے ملاقات رکھتے ہیں، ان کے طرز عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے طرز عمل کی پر عمل پیرا ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اور پھر جب وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کو یہ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو مسلمان تو بیچارے کتنے کمزور ہیں، ان کے علماء نے تو ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ان کے علماء نے ان کو آزادی نہیں دی، اسی لیے وہ ہماری آزادی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح آزادیاں ملیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتا ہے اور کفار سے جا کر ملاقات کرتا ہے اور اپنے دینی احکامات کو معاذ اللہ بوجھ سمجھتا ہے، تو اس کا ایمان بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن اس کا ایمان بہرحال بہت زیادہ خطرے میں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے، تو اس کو اس پر خوف کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے تو کفار کا اسلام کی طرف میلان یا اسلام کی طرف آنے کا جو امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب ہمیں کسی بزنس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بزنس نقصان دہ ہے تو یقینی سی بات ہے کہ ہم اس بزنس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہمارے طرز عمل سے کفار کو ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں بیزار ہیں، تو پھر وہ بہت زیادہ سستی کا شکار ہوں گے، اور دین متین کی طرف آنے کے لیے جو ان کو ترغیب حاصل ہونی تھی وہ رہ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے طرز عمل کو اچھے انداز سے اختیار کرنا چاہیے، اسلام کے احکامات پر بہت احسن انداز سے عمل کریں تاکہ ہماری ذات کی وجہ سے کوئی شخص دین سے دور نہ ہو، بلکہ دین کے قریب آ کر اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل کرے، اللہ رب العزت کی بندگی بھی کرے، اور دنیا اور آخرت میں خود بھی کامیاب ہو اور ہماری کامیابی کا بھی سبب بنے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ فساد کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم فساد نہ کرو تو وہ سامنے سے یہ کہتے کہ ہم تو فساد کرنے والے تھوڑی ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور وہ اصلاح کرنے کا جو گمان تھا وہ ان کے اپنے کچھ معیارات مقرر تھے، اس کے مطابق یہ کہتے تھے کہ ہم جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں معاذ اللہ، یہ حقیقتاً فساد نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اصلاح کا کام ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام ہے، یہ ان کا اپنا معیار تھا۔ اس آیت مقدسہ پر، اسی گفتگو پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے، اس بات کو ہم اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کو علم و آگاہی دے اے خداوند، اے خدا، اور شعور بندگی دے اے خداوند، اے خدا، اور شعور بندگی دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ میم ٹی وی۔ اپنی لگن لگا دے، اپنی لگن